12واں سپارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 28 اور 29۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان، قال یا قوم، بولا اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی، فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، تو تم اس سے اندھے رہے، أَنُلْزِمُكُمُوهَا، کیا ہم اسے تمہارے گلے چپیٹ دیں، وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، اور تم بیزار ہو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، مجھے بتاؤ تو اگر میں اپنے رب عز و جل کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، یعنی حق پر ہوں، اور مجھے اپنی حقانیت کا قطعی یقین ہو، اور اپنی حقانیت کے دلائل بھی میرے پاس موجود ہو، نیز اللہ نے مجھے اپنے پاس سے نبوت عطا کی ہو، جبکہ یہی حقیقت تم پر پوشیدہ ہو، تو کیا میں تمہیں اپنی نبوت قبول کرنے اور اس پر ایمان لانے پر مجبور کروں، حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو اور اس کا انکار کرتے ہو؟ میں تمہیں قبول کروانے کی قدرت نہیں رکھتا، بلکہ مجھے تو صرف اس بات کی طاقت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دوں۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں تم سے کچھ اس پر مال نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تم کو نرے جاہل لوگ پاتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم میرے ظاہری حالات کی طرف دیکھتے ہو کہ میں مال و دولت نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے تمہارا یہ گمان ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا یہ کام اس لیے شروع کیا ہے تاکہ اس پر تم سے مال و دولت حاصل کروں۔ تمہارا یہ گمان غلط ہے، میں رسالت کی تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، لہٰذا تم اس فاسد گمان کی وجہ سے اپنے آپ کو اخروی سعادتوں کے حصول سے محروم نہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ آپ سے کہتے تھے کہ اے نوح، گھٹیا لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ ہمیں
آپ کی مجلس میں بیٹھنے سے شرم نہ آئے۔ ان کی اس بات کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری وجہ سے مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کروں گا، کیونکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ یہ اپنے رب عز و جل سے ملنے والے ہیں اور اس کے قرب سے سرفراز ہوں گے، تو میں انہیں کیسے نکال دوں؟ ہاں، اس کے برعکس میں تم لوگوں کو بالکل جاہل سمجھتا ہوں، کیونکہ تم ایمانداروں کو گھٹیا کہتے ہو اور ان کی قدر نہیں کرتے اور نہیں جانتے کہ وہ تم سے بہتر ہیں۔ اس سے پیر صاحبان، علماء و خطبہ کو بھی درس حاصل کرنا چاہیے کہ مالداروں کو اپنے قرب میں جگہ دینا، ان کی فرمائش پر فوراً ان کے گھر حاضر ہو جانا، جبکہ غریبوں کو خود سے کچھ فاصلے پر رکھنا اور ان کی بار بار کی فریادوں کے باوجود بھی ان پر شفقت نہ کرنا درست نہیں، اور نہ ہی ان حضرات کے شایان شان ہے۔ نیز مالداروں کے لیے بھی اس آیت میں عبرت ہے کہ دیندار غریبوں کو حقیر سمجھنا کفار کا طریقہ ہے، جیسے غریب علماء کرام، طلباء دین، مبلغین وغیرہ کو مالدار سیٹھ صاحبان 2 کوڑی کی عزت دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ چندہ بھی دینا ہو تو 10 چکر لگوا کر دیں گے اور ماتھے پر تیوری چڑھا کر دیں گے اور دینے کے بعد انہیں اپنا نوکر سمجھیں گے۔ استغفر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔